السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ لائق صد احترام قائدین نظام المدارس پاکستان، جمیع علماء کرام، مدرسین، مفتیان کرام اور اداروں ہی سے ہی وابستہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں، اللہ اور اس کے رسول کی کرم بخشی، کرم نوازی کے بعد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا بے انتہا شکریہ کہ جنہوں نے ہمیں نظام المدارس کے پلیٹ فارم سے سیکھنے کا موقع فراہم فرمایا۔ فتنوں کے اس دور میں جہاں ہم لوگ جدید فقہ پر زور دے رہے تھے، آپ نے جدید فکر عطا فرمانے کے لیے ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا فرمایا۔ اللہ کریم نظام المدارس کے اس درخت کو باغ کی صورت عطا فرمائے اور ہمیں آئندہ نسلوں کو اس پلیٹ فارم سے صحیح معنوں میں سچا مسلمان اور کارآمد شہری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے یہاں آنے سے پہلے 2 دن آپ نے صاحبان علم سے خوب استفادہ کیا اور آپ نے یہ بات ازبر کی ہوگی کہ بہت سارے قدیمی ہمارے جو شریعہ بورڈز تھے ان کے ہوتے ہوئے نظام المدارس کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اس پہ آپ نے ہمارے اسکالرز، ہمارے قائدین کے خیالات سماعت فرمائے ہوں گے۔ میں براہ راست آج کے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ موضوع یہ ہے کہ نظام المدارس کا جو نصاب شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی قیادت میں ہمارے صاحبان علم نے مرتب کیا ہے، اس نصاب کو سامنے رکھ کے ہمارے بچوں، ہماری آئندہ نسل، ہماری بیٹیوں کا مستقبل کیسے تابناک اور روشن ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے میں نے کچھ 10 پوائنٹس آپ کی خدمت میں شیئر کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج کے نوجوان کے سامنے چیلنجز اور اہداف کیا ہیں۔ ان چیلنجز کو سامنے رکھ کے نظام المدارس معرض وجود میں آیا، نصاب بنا۔ ہمارے ہاں آج سب سے بڑا پہلا چیلنج جو ہے وہ تعلیم کا حصول ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بنیادی طور پر 2 نظام تعلیم ہیں، ایک اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کا نظام تعلیم، اور دوسرا مساجد، مدارس اور جامعات کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم۔ یہ جو پہلا نظام تعلیم ہے، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کا نصاب تعلیم یا نظام تعلیم، اس کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک سرکاری سطح کا نصاب تعلیم اور نظام تعلیم ہے اور ایک پرائیویٹ سیکٹر میں نظام تعلیم ہے۔ اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں کریں یا 3 قسمیں کریں، یہ دونوں نظام ہے تعلیم اس قدر دوریوں پہ کھڑے ہوئے ہیں جس طرح میدان کارزار میں دشمن مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں۔
اسکولز کالجز یونیورسٹیز کا نصاب بنانے والوں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے وہاں دین کو داخل نہیں ہونے دینا، اور ہم مساجد، مدارس اور جامعات چلانے والوں نے بھی قرآن پہ حلف اٹھا رکھا ہے کہ ہم نے بھی انٹرنیشنل لینگویجز کو اور علوم جدیدہ کو اپنے نصاب کا حصہ نہیں بنانا، جس کی وجہ سے ہم دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں۔ اس حکومت نے کمزور لنگڑی لولی کوشش کی ہے ترجمہ قرآن کو شامل کرنے کی، لیکن میں چونکہ خود اسکول کا حصہ ہوں، ہمارے ساتھ اسکول کے احباب رابطے میں ہوتے ہیں، کوئی ترجمہ قرآن نہیں پڑھایا جا رہا، وہ قرآن پڑھانا، دین کو ٹچ دینا وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے ماحول میں کہ جب نوجوان دو انتہاؤں پہ کھڑا ہو، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو ہمارا سلام اور سلیوٹ کہ انہوں نے ایسا نصاب تعلیم قوم کو عطا فرمایا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مجدد کوئی حادثاتی نہیں ہوتا کہ اس کے کام کوئی اچانک ہوں یا حادثاتی ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب لوگ ٹی وی کو دیکھنا گناہ کبیرہ سمجھتے تھے، اس ماحول میں شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دروس دیا کرتے تھے، آپ کے خطابات، آج آپ کا ایک ایک درس اور ایک ایک خطاب موجود ہے۔ جن احباب نے غلط فہمی کی بنیاد پر اس زمانے میں لوگوں کے ٹی وی توڑوائے تھے، آج وہ احباب ٹیلی ویژن چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ممتاز قادری صاحب کے اقدام کو سراہا گیا تھا، اور مجدد نے حالات کی پرواہ کیے بغیر جو حق تھا وہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ کل کی آپ پریس کانفرنس دیکھ لیں، علماء اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وہی بات کی کہ ماورائے عدالت قتل کسی صورت میں جائز نہیں ہے جو مجدد نے اس وقت بات کی تھی۔ تو وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، کوئی گوشہ ہو، مجدد وہ کام اچانک نہیں کرتا۔ تو جس زمانے میں ہمارے مروجہ شریعہ بورڈز مارز وجود میں آئے، اس وقت جامعہ منہاج القرآن کا نصاب وضع کیا گیا، اس کو بنایا گیا۔ الحمدللہ آپ مقابلہ کر لیں کہ یہاں پہ جو بھی بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا وہ تعلیم کو ادھورا چھوڑ کے نہیں گیا۔ ہمارے ہاں مدارس میں بچوں کی ریل پیل لگی، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے۔ تو یہ حصول تعلیم و تربیت جو سب سے پہلا جو ہمارا ہدف ہے، وہ نظام المدارس نے آج ایک ایسا جامع اور مانع نصاب دیا ہے جس کے لیے بچوں اور بچیوں کے لیے تعلیم کا حصول بالکل آسان ہو گیا ہے۔ اور اس میں دوسری چیز یہ کہ طلبہ و طالبات پریشان تھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور میں نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا، سوشل میڈیا پہ بہت سارے پیج بنے ہوئے ہیں، علماء ہیں جنہوں نے تخصص فی الفقہ کر رکھا ہے، اور بہت سارے مضامین میں وہ تخصص کر کے بے روزگار بیٹھے ہیں۔ ان کے اندر پڑھانے کا جذبہ ہے، لیکن یہ جو پلیٹ فارم آپ کو تربیت کی صورت میں ملا ہے، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے غربت نے ان کو اپنے پنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ میں نے کئی ایسے فاضل دیکھے ہیں جو بیچارے دورہ حدیث کے بعد تخصص کر کے رکشہ چلا رہے ہیں، وہ ٹیکسی ڈرائیور بنے ہوئے ہیں، وہ ہوٹل پہ ویٹر کھڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کام معیوب نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر بیچاروں نے زندگی کا ایک حصہ جس فیلڈ کو دیا ہے، اس نصاب میں، اس نظام تعلیم میں خرابیاں تھیں، جن خرابیوں نے 10 سال 12 سال لگانے کے باوجود اس بیچارے کو وہیں لا کے کھڑا کیا جہاں یہ پہلے دن تھا۔ ایسے ماحول میں آپ تعصب کا چشمہ اتار کے نظام المدارس کے سلیبس کو دیکھیں، ہم کیوں آئے، یہ ابھی پہلا ہمارا نقطہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو
شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جو نصاب تعلیم دیا ہے اس میں آپ دیکھیں، اس کو بھی سامنے رکھیں، اس کو بھی سامنے رکھیں، وہاں بچہ ہیزیٹیٹ ہوتا ہے پڑھتے ہوئے، اور یہاں جو کتب داخل کی گئی ہیں اور جو آپ کو طریقہ پڑھانے کا دیا گیا ہوا ہے، اگر ان دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں تو میرے خیال میں ہمارے ادارے میں آنے والا کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی علم حاصل کیے بغیر وہاں سے واپس کوئی نہیں جائے گا۔ تو نظام المدارس نے تعلیم کے حصول میں ہمیں مستقبل کے لیے خوبصورت نصاب دیا ہے کہ ہم بچوں کو موٹیویٹ کر کے ان تک علم کی خیرات کو پہنچا سکتے ہیں۔ نظام المدارس کے نصاب میں تعلیم کے ساتھ تربیت پر زور دیا گیا ہے۔ تعلیم ہو تربیت نہ ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ آج کل معاشرے میں حالات دیکھ رہے ہیں۔ بہترین تربیت کے حصول کے لیے نظام المدارس کی انتظامیہ کو صدہا مبارکباد اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے سیرت الرسول کو شامل نصاب کیا ہے، تاکہ ہمارے بچوں کی، بچیوں کی سیرت، ان کا کردار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈھل سکے۔ اس کے لیے شیخ الاسلام کی کتاب ہے اخلاق مصطفیٰ، وہ شامل نصاب ہے۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، یہ کتابیں جہاں ہمیں تعلیم دیں گی، ہمارے بچوں کی تربیت میں مستقبل کے لیے بہترین کردار ادا کر سکیں گی۔ دوسری چیز، نظام المدارس کے نصاب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے طلبہ و طالبات کا جو مستقبل ہے وہ یہ ہے کہ علم بھی ہے، تربیت کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن تزکیہ نفس نہیں ہے۔ نظام المدارس نے شریعہ بورڈز کی تاریخ میں پہلی مرتبہ تصوف کو باقاعدہ طور پر شامل نصاب کیا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیتی منہج کو آپ دیکھیں، دن کے اوقات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوا کرتے تھے، راتوں کو شب داریاں بھی کرتے۔ حضرت حارث بن مالک حضور کے 18 سال کی عمر کے نوجوان صحابی، فجر کی نماز کے بعد ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا تزکیہ نفس چیک کرنے کے لیے کہ یہ معرفت کے کس مقام پہ ہیں، ان سے سوال کیا کہ کیف اصبحت یا حارث، حارث بتاؤ تمہاری صبح کیسے ہوئی؟ انہوں نے عرض کی اصبحت مؤمنا حقا۔ اب ان کا کانفیڈنس دیکھیں اور حضور کے ساتھ اخلاص دیکھیں۔ یہ ہم ہوتے ہیں کہ ہمارا ایک چہرہ آپ کے سامنے ہے، ایک چہرہ گھر والوں کے سامنے ہے، ایک طلبہ و طالبات کے سامنے ہوتا ہے، لیکن حضور کے سامنے ان کی صداقت اور ان کے کھرے ہونے کا عالم دیکھیں۔ عرض کرتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، حضور میں نے مومن حقانی کے طور پر صبح کی ہے۔ حضور نے اس کی وجہ پوچھی، فرمایا فانظر ما تقول، سوچ کہ تو کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے عرض کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمانک، تو نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تیرے ایمان کی نشانیاں کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، میرے مومن ہونے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ عزفت نفسی عن الدنیا، میرا نفس دنیا سے بے رغبت رہتا ہے، میں اسی دنیا میں ہوں، میں نے شادی بھی یہیں کی، میں فرائض کی ادائیگی بھی اسی دنیا میں کرتا ہوں، حضور جنگوں میں بھی آپ کے ساتھ شریک رہتا ہوں، خود تو دنیا میں ہوں لیکن میں نے اپنے من سے دنیا کو نکال دیا ہے۔ وہ آگے پھر تفصیل عرض کرتے یا رسول اللہ وسحرت لذالک لیلی وزمعن نہاری وکأنی انظر الی عرش ربی بارزا، وہ بتاتے رہے کہ حضور اب راتوں کو نیند اڑ گئی ہے، دن کو پیاسا رہتا ہوں۔ جب سب کچھ بتا چکے، حضور مدینے میں زمین پر بیٹھ کر جنت کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، دوزخ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، جنتیوں کو جنت میں کھیلتے ہوئے دیکھتا ہوں، دوزخیوں کو دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ جب یہ سب کچھ کر چکے، آقا علیہ السلام نے سارے غلاموں کے سامنے ان کے دل پر، ان کے سینے پر دست مبارک پھیرا، فرمایا عرفتہ حارث فلزم،
اے حارث تو عارف بن چکا ہے، تو عارف بن چکا ہے۔ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ نصاب تھا، ان شریعہ بورڈز کی تاریخ میں تزکیہ نفس تصوف کو اگر کسی نے نصاب کا حصہ بنایا ہے تو وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شخصیت ہے، کہ آپ نے نوجوانوں کو شیطانی طاقتوں سے لڑنے کی جرت اور ہمت بھی عطا فرمائی، طاغوتی طاقتوں سے نبرد آزما ہونے کی قوت بھی دی، اور تصوف کی صورت میں راتوں کے اوقات میں مصلی پر رب کے حضور رونا بھی سکھایا۔ تو یہ تعلیم کے ساتھ تصوف کو شامل نصاب کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کو پاکیزہ، خوبصورت اور دور پرفتن کے فتنوں سے بچانے کے لیے تصوف ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل میں اپنا مرکزی کردار ادا کرے گا۔ اس پر نظام المدارس کی انتظامیہ کو صدہا بار مبارکباد۔ اور اس پر جو کتب شامل کی گئی ہیں اس میں بنیادی طور پر شیخ الاسلام کی دو اپنی کتابیں ہیں، تذکرے اور صحبتیں، اور پھر کشف المحجوب ہے، عوارف المعارف ہے، رسالہ کشیریہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایھا الولد ہے، غنیۃ الطالبین ہے۔ تو یہ کتب جب شامل نصاب ہوں گی تو انشاءاللہ طلباء کا مستقبل کردار کے حوالے سے، پاکیزہ خیالات کے حوالے سے انشاءاللہ تابناک، روشن اور منور ہوگا۔ تیسری چیز جو میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انٹرنیشنل جو لینگویجز ہیں ان کے حصول کے دروازے ہم پر بند کر دیے گئے تھے۔ اب دیکھیں کہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، فارسی سے ہمارا کوئی دینی تعلق خاص نہیں ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا تعلق فارسی سے کسی دین کے حوالے سے ہو، یہ ایران اور فارس کی زبان تھی۔ درس نظامی میں نصاب کا حصہ یہ زبان اس لیے بنی کہ مغلیہ دور حکومت میں اس وقت سرکاری زبان فارسی تھی، عدالتوں کی زبان بھی فارسی تھی۔ تو اس وقت درس نظامی اس زبان میں رائج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء قومی دھارے میں شامل ہو سکیں۔ آج فارسی زبان ٹھیک ہے اس میں کتب ہیں، لیکن آج کے دور کی جو ضرورت ہے وہ عالمی حالات کو مد نظر رکھ کے وہ جدید علوم کا حصول ہے، انٹرنیشنل لینگویجز کا حصول ہے۔ یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نظام المدارس نے اس حصول کے لیے بہت ساری کتابیں شامل نصاب کی ہیں، یعنی عامہ اول، عامہ دوم میں انگلش لینگویج کو بطور نصاب شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے مدارس میں ایک نظام المدارس شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بے انتہا شکریہ کہ جنہوں نے ان علوم جدیدہ کو نصاب کا باقاعدہ حصہ بنایا ہے تاکہ عملی طور پر ہمارے اسکالر تیار ہوں اور انٹرنیشنل زبانوں کے اندر وہ اسلام کے آفاقی میسج کو آگے تک پہنچا سکیں۔ چوتھی چیز جو مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے انشاءاللہ 8 منٹ میں اس کو کلوز کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے دنیا میں امن و سلامتی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے نظام المدارس نے مستقبل کے لیے نوجوان نسل کی کیسے تیاری کروانی ہے۔ آج مسالک کی لڑائی کا دور نہیں ہے۔ اس وقت تک ہمارے ہاں مدارس میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ ایک دوسرے کے مسالک کے مد مقابل دی جا رہی ہے۔ وہیں پہ کھڑے ہوئے کہ آپ نے انگوٹھے چومنے ہیں، وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے اونچی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا ہے۔ ان کی عبارتیں کیسی ہیں؟ اب اسی یعنی وہ جو 5-6 کتب تھیں جن سے اختلاف دوسرے مسالک سے شروع ہوا تھا وہیں پر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ دور مذاہب کے تقابل کا ہے، یہ دور مسالک کے تقابل کا نہیں ہے۔ لہٰذا جب ہم نے ایک دوسرے کے خلاف فتوے سکھائے، نفرتیں سکھائیں، حالت آپ کے سامنے کہیں سیال کوٹ کا واقعہ ہے،
کہیں 2-3 بندے اکٹھے کر کے اپنے دشمن کو صرف اس لیے مار دیا جاتا ہے کہ جی اس نے فلاں کی بے ادبی کی، فلاں کی گستاخی کی۔ تو لہٰذا نظام المدارس کی انتظامیہ نے معاشرے میں امن و سلامتی کے احیاء کے لیے، امن و سلامتی قائم کرنے کے لیے، انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے پہلی مرتبہ کوشش کی ہے، ایسی کتب شامل نصاب کی ہیں جن کو پڑھ کر مستقبل میں ہمارے بچے کارآمد اچھے پرامن شہری بن سکتے ہیں، جس میں اسلام میں محبت اور عدم تشدد، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے آپس میں تعلقات اور تقابل ادیان پہلی مرتبہ اگر کسی شریعہ بورڈ نے شامل نصاب کیا ہے تو وہ نظام المدارس ہے، اور اسلام میں انسانی حقوق۔ اور اسی طریقے سے جو 5ویں چیز ہے وہ ہے افکار جدیدہ۔ آج کا طالب علم پریشان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، حدیث پر اعتراض ہیں، قرآن مجید کے ٹیکسٹ پر اعتراض ہیں، خود وجود باری تعالیٰ پر اعتراض ہیں۔ ہمارے بچوں کو قائل کرنے کے لیے، ان کے جوابات دینے کے لیے نہ علم ہے نہ وہ ذہن بنایا گیا ہے۔ یہ نظام المدارس نے پہلی مرتبہ اسلامی فلسفہ اور مسلم فلاسفہ کو یہ نصاب کا حصہ بنایا۔ شیخ الاسلام کی جو سیرت الرسول مقدمے میں 2 جلدیں ہیں اس کو نصاب کا حصہ بنایا، اور اسی طریقے سے الانتقال بین المذاہب، کتاب و تفہیمات، تاکہ نوجوانوں کے عقیدوں پر جو دور جدید کی گرد پڑنے والی ہے اس سے چھٹکارے کے لیے ان کتابوں کے ذریعے نوجوانوں کو عالمی اعتراضات جو ہوتے ہیں ان کے مد مقابل کھڑا کیا جا سکے۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں طلباء کے مستقبل کے لیے اجتہاد، جو بات کرنا ہی جس پہ کفر سمجھا جاتا ہے، پہلی مرتبہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس نصاب کے ذریعے، آپ کی کتاب ہے تغیر زمان سے اجتہادی احکام میں رعایت و تبدیلی، اس کے ذریعے یہ دروازہ کھولا ہے کہ آنے والے حالات کو مد نظر رکھ کے آپ اجتہادی مسائل میں اجتہاد کر سکتے ہیں۔ فکر دیکھیں، یہ آقا علیہ السلام نے خود اس بات کا اعلان فرما دیا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی۔ پہلے نبی ہوتے تھے جن کی موجودگی میں دوسرے نبی آ جاتے تھے، ایک نبی تشریف لے جاتا، دوسرا نبی آ جاتا۔ آقا علیہ السلام آخری نبی، آقا علیہ السلام کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول نے نہیں آنا، لیکن آقا علیہ السلام نے ایک اشارہ دیا کہ ہر 100 سال کے بعد دین کی قدریں جب کمزور پڑیں گی اور ان پر اعتراضات ہونے لگیں گے، اس پر حضور نے فرمایا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، ہر 100 سال کے بعد اللہ مجدد بھیجے گا، جو کام پہلی امتوں میں نبی کرتے تھے میری امت کا وہ مجدد کرے گا، دین کی قدریں جو کمزور پڑ چکی ہوں گی وہ مجدد آ کے ان کو پھر زندگی اور احیاء عطا کرے گا۔ تو پہلی مرتبہ اجتہاد کا دروازہ کھولا ہے نظام المدارس میں، مدارس کی تاریخ میں تو وہ نظام المدارس کا نصاب ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی تعلیم کو نظام المدارس نے نصاب کا حصہ بنایا ہے، اور یہ ہمارے لیے خوش آئند بات ہے۔ اب دیکھیں کہ تقاضے تبدیل ہو گئے، ریسرچ کرنے والے، میں یونیورسٹی سے وابستہ ہوں، یونیورسٹی میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں، ہم جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں، مکتبہ شاملہ ہے، آپ کو ایک حدیث کا کوئی ایک لفظ یاد ہے، آپ لکھیں وہ پوری حدیث ٹیکسٹ کے ساتھ حوالوں کے ساتھ آ جائے گی۔ اس پر اس وقت پاکستان میں صرف اور صرف 4 اداروں نے کام کیا، جس میں منہاج یونیورسٹی ہے، جامعۃ الرشید کراچی ہے، دارالعلوم کراچی اور جامعہ اشرفیہ لاہور۔ مجھے ایک وہاں کے دوست بتا رہے تھے یہ اعزاز اہل سنت میں صرف اور صرف نظام المدارس کو ہے کہ جنہوں نے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی تعلیم کے ذریعے دین کے پھیلاؤ میں ایک دروازہ کھولا ہے کہ ہمارے بچے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق وہ تعلیم حاصل کریں اور ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ آخری بات جو رہ جاتی ہے وہ ہے اس نصاب کو پڑھا کہ ہم نے بچوں کو برسر روزگار کیسے بنانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ دین کو دنیا کی کمائی کے حصول کا ذریعہ نہیں بنواتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کی سیرت ہمارے سامنے ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو کاروباری ذہن بھی دیں۔
اگر کسی کا ذمہ دارہ ہے اس کو ذمہ دارے کے ساتھ بھی وابستہ کریں. میں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھ رہا تھا. آپ کے شاگرد تلامذہ چونکہ پوری دنیا میں جاتے تھے، ہر جانے والے اپنے شاگرد کو آپ 5,000 اشرفیاں دیتے تھے، اور یہ نہیں فرماتے تھے جا کے اس کا آپ نے مدرسہ کھولنا ہے، جا کے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے. فرماتے نہیں، آپ نے فلاں علاقے میں جانا ہے، اس 5,000 اشرفی سے آپ نے اپنا کاروبار چلانا ہے، اور مفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرنی اور اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو دین کے قریب کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، ابھی تخفیفی نصاب پہ بھی بات ہوئی ہوگی، اور یہ جو نصاب بنتے ہیں یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہوتا کہ ہم اس میں تبدیلی نہ کر سکیں، اس میں بھی تبدیلی ہوتی رہے گی. لیکن جس نہج پر نظام المدارس نے ہمیں نصاب عطا فرمایا ہے، اس نہج پر اگر ہم بچے تیار کریں تو یقینی بات ہے ہمیں مالی طور پر بھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، غربت کا بھی خاتمہ ہوگا، اور اس سے روزگار کے بھی مواقع ملیں گے. اور ہمارے فضلاء یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکول میں، افواج پاکستان میں، پاکستان سے بہت سارے انسٹیٹیوٹ ادارے ہیں جہاں پہ شرعی ایڈوائزر، اسلامک بینکاری کو دیکھ لیں، اس میں ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا ہم نے بیٹھنا ہے جب اپنی مسند پر تو ایک منزل کا تعین کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے وہ مسافر راستے سے بھٹک جاتا ہے جس کے سامنے کوئی منزل نہ ہو. آپ جب بیٹھیں تو آپ نے اپنے ذہن میں ایک منزل رکھنی ہے کہ اس منزل کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اس منزل کو مد نظر رکھ کے جب آپ طلباء کے ذہن کی تیاری کروائیں گے، طالبات کو تیار کریں گے، میرے خیال میں ان کی دنیا بھی اچھی ہوگی، ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی. اور یہ خصوصیت صرف اور صرف تعصب سے بالا تر ہو کر اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو نظام المدارس کے نصاب میں ہے. اللہ کریم اس مجدد کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. نظام المدارس پاکستان کو مزید عزتیں، عروج، ترقیاں عطا فرمائے. ہمارے آنے کا مقصد یہاں پر یہ تھا کہ مجھے ایک مرتبہ لگا کہ پیپر کسی جگہ بھیجے گئے تنظیم المدارس کے چیک ہونے کے لیے. اب چیک ہونے کے لیے جو معیار تھا وہ بالشت کے ذریعے ناپا جاتا تھا کہ کس نے زیادہ پیپر فل کیے ہیں تاکہ اس کو اس کے مطابق نمبر دیے جائیں.